بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اپنے کورس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج کا سبق سب سے پہلے اس میں جو موضوع ہے وہ ہے الحاد کی تعریف۔ تو الحاد عربی زبان کے لفظ لحد سے نکلا ہے۔ لحد قبر کی اس دراڑ کو کہتے ہیں جو درمیان سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی جس میں ہٹاؤ آ جاتا ہے یا جو انحراف کر جاتی ہے، منحرف ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی لغوی تعریف ہے، یعنی قبر کی دراڑ، ہٹاؤ، انحراف، اسے الحاد کہا جاتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اسلامی اصطلاح میں الحاد سے مراد اسلام اور اس کی اصل تعلیمات سے انحراف کرنا ہے۔ عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت میں سے فکری یا عملی طور پر کسی ایک یا تینوں عقائد کا انکار الحاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے ذریعے اپنے بندوں تک جو آسمانی ہدایت پہنچائی ہے وہ ان تین عقائد پر مشتمل ہے۔ یہ تینوں عقائد آپس میں اس طرح مربوط ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا انکار بقیہ دو کو بھی غیر مؤثر بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان تین بنیادی عقائد میں سے کسی ایک کا انکار کر دے یا اس پر اعتراض کرے تو وہ ملحد قرار پائے گا۔ تینوں تو ہیں ہی، لیکن اگر کسی ایک پر بھی وہ اعتراض کرے یا اس کا انکار کر دے، ان تینوں عقائد میں سے کسی ایک عقیدے کا بھی انکار کر دے یا اس پر اعتراض کرے تو وہ ملحد قرار پائے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے دہریت کہا جاتا ہے۔ تو دہریت کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے؟ لفظ دہریت ایک ایسے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی خالق کے وجود کا انکار کرتا ہو، زمان یعنی وقت کی ازلی و ابدی صفت کا قائل ہو، یعنی اس بات کا قائل ہو کہ یہ زمانہ شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا۔ تو خالق کے انکار کے باعث لفظ دہریت میں مذہب سے انکار کا معنی بھی پایا جاتا ہے، یعنی جو دہریہ ہوتا ہے وہ چونکہ خالق کا انکار کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب کا بھی انکار کر رہا ہے، تو یہ دہریہ بھی اب یہی ملحد کہلائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے کہ دہریہ اور ملحد کسے کہتے ہیں، اس حوالے سے کچھ مزید وضاحت۔ وہ شخص جو نہ تو خدا کا قائل ہو اور نہ اس کی صفات کا قائل ہو، اسے ملحد یا دہریہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ عموماً مادے کو غیر فانی اور متشکل تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ زمانہ ازلی و ابدی ہے اور اس زندگی کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قانون قدرت کا عمل دنیا کے ہر کام کا ذمہ دار ہے۔ دنیا کسی خدا نے نہیں بنائی، بلکہ خود بخود وجود میں آئی ہے یا پھر پہلے سے موجود تھی اور مختلف اشکال میں ہمیشہ موجود رہے گی، مختلف شکلوں میں۔ ملحدین صرف ان باتوں پر یقین کرتے ہیں جن کا کوئی عقلی یا سائنسی ثبوت ہو۔ تقریباً تمام ہی ملحدین لچکدار نظریات کے حامل ہوتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تھیوری غلط ثابت ہو جائے یا ترمیم کے قابل ہو تو وقت کے ساتھ چلتے ہوئے اسے تبدیل کرنا صحیح مانتے ہیں، اور اہل مذہب کی طرح کسی بات کا عقیدہ مان کر اس پر قائم رہنے کے قائل نہیں ہیں۔ کسی عقیدے پر یہ ڈٹتے نہیں ہیں، ڈٹ نہیں جاتے یہ اہل مذہب کی طرح۔ ملحدین سائنس اور دنیاوی علوم کو ہی سب کچھ مانتے ہیں، مذہب کے سخت خلاف ہوتے ہیں اور سب لوگوں کے لیے جانوروں کی طرح اپنی مرضی سے جینے کی آزادی چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے کہ ایتھیزم کی اصطلاح کا مطلب کیا ہے۔ انگریزی میں الحاد کو ایتھیزم کہتے ہیں، لیکن ایتھیزم کا مطلب ہے ناخدائی۔ ایتھیزم کا لفظ یونانی زبان سے آیا ہے، دراصل یہ تھیزم کا متضاد ہے۔ یونانی زبان میں اے کے سابقے کا مطلب ہے، یعنی اگر اے پہلے لگا ہوا ہو اس کا مطلب ہے نہیں یا کوئی نہیں، اور تھیزم کا لفظ یونانی زبان کے لفظ تھیوس سے آیا ہے جس کا مطلب ہے خدا یا خداؤں کے وجود کا عقیدہ رکھنا، ایک خدا کئی خدا۔ اس اعتبار سے ایتھیزم کا مطلب ہے کسی خدا یا خداؤں کے وجود کا عقیدہ نہ رکھنا، یعنی ایک خدا یا کئی خداؤں کا انکار کرنا، اسے
کہا جاتا ہے ایتھیزم۔ پھر اس کے بعد ہے کہ دین کیا ہے۔ انگریزی میں مذہب کے لیے ریلیجن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ریلیجن کا اردو ترجمہ کبھی تو مذہب کر دیا جاتا ہے اور کبھی دین کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ عربی میں دیکھیں تو مذہب سے مراد ہے اسکول آف تھاٹ، یعنی مکتبہ فکر۔ یہی وجہ ہے کہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان سب کو مذاہب بولا جاتا ہے۔ اردو میں مذہب ریلیجن کو کہتے ہیں۔ بہترین لفظ جو ہمیں استعمال کرنا چاہیے وہ قرآن والا ہے، یعنی دین۔ اگر کوئی آپ سے ریلیجن کا ترجمہ پوچھے تو ہم اسے کیا بتائیں گے؟ دین۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ دین کی تعریف کیا ہے۔ تو جب بھی ہم کسی چیز کی تعریف جاننا چاہتے ہیں تو اس میں لغوی معنی بھی ہوتا ہے، لفظی ترجمہ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اصطلاحی معنی بھی ہوتا ہے۔ تو دین کا لغوی معنی ہے اتباع کرنا، اعتقاد رکھنا، اور دین کے اصطلاحی معنی یہ ہیں ہر وہ طریقہ جس کے مطابق انسان عبادت کرے، چاہے وہ طریقہ صحیح ہو یا غلط۔ یہ ایک تعریف ہے۔ کچھ اور تعریفیں بھی ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک دین کی تعریف ہے وحی پر مبنی خدا کا بھیجا ہوا نظام۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دین کا لفظ دین حق یعنی صرف اسلام پر ہی استعمال ہوگا، یا جو باطل ادیان ہیں ان پر بھی دین کا لفظ بولا جا سکتا ہے؟ تو قرآن کریم نے اس کو عام استعمال کیا ہے، جیسے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنائے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اسلام کے علاوہ مذاہب کو بھی، یعنی جو باطل ہیں، ان کو بھی دین بولا گیا ہے۔ اسی طرح سے لکم دینکم ولی دین، میرے لیے میرا دین اور تمہارے لیے جو تمہارا باطل دین ہے، تو ان کے باطل دین کو بھی دین بولا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے دین ہم کسے کہیں گے؟ ہر وہ طریقہ جس کے مطابق انسان عبادت کرے اور زندگی گزارے، خواہ وہ طریقہ صحیح ہو یا غلط، تو وہ دین ہے۔ اس تعریف کے اعتبار سے اسلام بھی ایک دین ہے، عیسائیت بھی دین ہے، یہودیت بھی دین ہے، ہندوازم اور بدھ ازم یہ بھی دین ہے۔ اب یہ دین کی تعریف تھی اسلام کے اعتبار سے۔ تو غیر اسلامی لٹریچر میں یا سیکولر لٹریچر میں دین کی تعریف کیا ہے؟ تو انسائکلوپیڈیا جو بریٹانیکا ہے یا برٹانیکا جو بھی اسے کہتے ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں ریلیجن کی 2 تعریفیں لکھی ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی تعریف ہے اٹ از کامنلی ریگارڈڈ ایز consisting of the way people deal with ultimate concerns about their lives and their fate after death۔ تو اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ لوگوں کے وہ طریقے جن کا تعلق ان کی زندگی اور مرنے کے بعد ان کی قسمت سے ہو، یعنی اگر کسی شخص کو یہ فکر ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اس کو صحیح کرنے کے لیے وہ زندگی میں کچھ کرے، اس کو ریلیجن بولا جائے گا۔ اس طرح یہ فکر کہ میں اپنی زندگی بہتر طریقے سے کیسے گزاروں، ان طریقوں کو بھی ریلیجن بولا جائے گا۔ تو ریلیجن دراصل دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے کہ زندگی کیسے بہتر گزاریں اور مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اچھا، یہ ایک عام تعریف ہے جو سب کو شامل ہے۔ ایک دوسری تعریف بھی ہے جو ایک خاص وجہ سے ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تعریف ہے نیچرلسٹ جو ہوتے ہیں، جن کو ہم مادہ پرست کہتے ہیں۔ یہ مادہ پرستوں کی بیان کی گئی تعریف ہے۔ مادہ پرست وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات کی بنیاد مادہ ہے، جس سے دنیا بنی ہے، یعنی جس چیز سے دنیا بنی ہے وہ مادہ ہے، میٹر ہے۔ مادہ ہی سب کچھ ہے۔ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس دنیا میں اور جن چیزوں کا ہم تجربہ کر رہے ہیں، بس یہی حقیقت ہے، یہی آخری حقیقت ہے کائنات، یہ مادی کائنات۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے۔ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ یہ کائنات قوانین فطرت کے تحت چل رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو نیچرلسٹ اور اردو میں مادہ پرست کہتے ہیں۔ تو مادہ پرستوں کے نزدیک ریلیجن کی تعریف ہے ریلیجن از ونز ریلیشن شپ with or attitudes toward the broader human community or the natural world۔
ریلیجن کہتے ہیں ایک انسان کا بڑی انسانی آبادی یا اس دنیا کے ساتھ رویہ۔ ایک انسان کا بڑی انسانی آبادی یا اس دنیا کے ساتھ رویہ، یہ ہے ان کے نزدیک ریلیجن، کہ وہ کیسے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، سیکولرزم کے سائے تلے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے یا ہیومنزم کے سائے تلے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کیا وہ فیمنسٹ ہے یا وہ LGBTQ ہے، کیا ہے وہ۔ تو اس تعریف کے اعتبار سے ملحد بھی دراصل ریلیجیس ہے، اس کا بھی ریلیجن یعنی مذہب ہے۔ تو یہ دوسری تعریف اس لیے بیان کی گئی تھی، ملحد یہ انکار کرتا ہے کہ میں کسی مذہب کو نہیں مانتا، میں تو مذہب کا دشمن ہوں۔ لیکن جو مادہ پرستوں نے ریلیجن کی تعریف کی ہے کہ ایک انسان کا بڑی انسانی آبادی یا اس دنیا کے ساتھ رویہ، ریلیجن کی جب ہم یہ تعریف لیتے ہیں، مادہ پرستوں کی بیان کردہ تعریف لیتے ہیں، تو اس تعریف کے تحت ملحد بھی مذہبی ثابت ہوتا ہے، ریلیجیس ثابت ہوتا ہے، اور اس کے طرز حیات پر بھی دین کا اطلاق ہوتا ہے یا مذہب کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ دین، مذہب ایک فطری چیز ہے، یعنی آپ مذہب سے کلیتاً الگ ہو کر، بالکل الگ ہو کر نہیں رہ سکتے۔ اگر آپ ملحد بھی ہیں تو پھر بھی آپ مذہب سے بالکل الگ ہو کر نہیں رہ سکتے۔